جب سے شادی ہوئی تب سے ہم دونوں میں بنتی نہیں ہے. عجیب. وہ اکثر ساس نندوں کی باتوں میں آ کر مجھے مارتے پیٹتے جھگڑا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں ان سے بہت پریشان ہوں. میں ابھی امی کے گھر پر رکی ہوئی ہوں, وہ لینے نہیں آ رہے, میں کیا کروں؟ اچھا ہے لینے نہیں آ رہے, ورنہ پھر پٹیں گی, اور کیا ہے, لینے آئیں گے پھر ساس. او بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھو, اس میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. بیلنس بہت ضروری. نہ اماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرو اور نہ بیوی کی وجہ سے اماں اور بہنوں پہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بیگم کو ایسی زندگی دینا ضروری ہے جہاں زبردستی کی کوئی شوہر کے رشتہ داروں میں کوئی مداخلت نہ کرے, زبردستی کی. ٹھیک ہے, جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب کے ذمے گھر کے کام ہیں, اس میں بہو یہ کہ میرے ذمے کام نہیں ہے, میں نہیں, تو یہ غلط ہے. جب سب اکٹھے رہتے ہیں, دیکھو تبلیغ میں سب جاتے ہیں تو کوئی آلو لینے جاتا ہے, کوئی ٹماٹر لینے گیا ہوا ہے, کوئی گوشت لینے گیا ہوا ہے, اور کوئی چولہا جلا رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب اس میں کیا میرے ذمے آلو, میں تو انجینئر ہوں, میں تو کیا ہوں, انجینئر ہوں, میرے ذمے آلو کاٹنا نہیں ہے. تو اسے کہا جائے گا آپ انجینئر ہیں اپنے آفس میں, یہاں آپ انجینئر نہیں ہیں, آپ ایک جماعت کے ایک شریک ہیں, تو کاموں کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. آپ کہیں نہیں میں انجینئر نہیں ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے, پھر میں بھی کوئی باورچی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو خواتین کہتی ہیں ہم گھر کے کام کاج نہیں کریں گے, ہم نے اتنی ایجوکیشن اس لیے تھوڑی حاصل کی تھی کہ ہم گھر کے کام کاج کریں. بھائی جب گھر میں رہیں گے تو سب کو مل بانٹ کے کام, یا تو اتنے مالدار ہوں گے نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماسی بھی گھر میں آتی ہے لیکن پھر بھی کام کرنے پڑتے ہیں, تو اجتماعی کاموں میں ہاتھ بڑھانا پڑے گا. لیکن اگر نندیں اور ساس مسلط ہو گئی ہیں بہو کے اوپر, اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا, جیسے کہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بالکل ہی اس کی زندگی عذاب بنا دی ہے, تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو والدین سے الگ گھر لے کے دے. سمجھ رہے ہو؟ آج کل لوگ اس مسئلے پر عمل نہیں. رہنا جوائنٹ فیملی میں کے جو فائدے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ انصاف سے فیصلہ کریں کہ آپ کی مائیں اور بہنیں آپ کی بیگم پہ زیادتی تو نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہیں تو بلا وجہ ماں اور بہن کا ساتھ مت دو, بلکہ اپنی بیگم کو الگ کر دو. اور یہ یاد رکھو جب اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو حل کرنا اکثر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. آپ اگر کوشش کرو گے صحیح ہو جائیں, نہیں ہوں گے, الگ کر دو, تاکہ جب بعد میں چھری چاقو نکلیں اور بال گھسیٹیں اور ماریں ایک دوسرے کو, اور ریسلنگ کا وہ ایک رنگ بن جائے گھر جو ہے نا, اس سے پہلے آپ اس کو الگ کر دو. ٹھیک ہے نا, الگ گھر لے کے دے دو. اماں سے بولو اماں میں ہوں آپ کا بیٹا, روزانہ آؤں گا, اور یہ بھی ہفتے میں ایک دن آپ کے پاس چکر لگائے گی, اور جب آپ کو ٹینشن ہو آپ ہمارے گھر میں آ جائیں, اور یہ ٹینشن میری بیگم پہ یعنی یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, یعنی جب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ میرے گھر میں آ جائیں, میں آپ کی ٹینشن انشاءاللہ ختم کر دوں گا. تو یہ ایک ہنسی خوشی پھر زندگی پھر بھی نہیں گزرے گی. ویسے تو بتا دوں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے تو پھر بھی چلتی رہیں گی, تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سارے یہ دنیا پر جنت نہیں بن جائے گی اگر سارے مزے یہاں اڑانے. لیکن ظلم نہیں کرو بھائی, اپنی بہنوں اور ماؤں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو, اور ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کرو. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ناراض تو نہیں ہوں گے. آج کل جس کے مطلب کی بات کرو نا, بس وہ تو خوش ہوتا ہے, اور جس کی اگینسٹ جا رہی ہو. اگر بہو سیدھی سادی مل جائے نا تو مائیں اس کا ستیہ ناش کرتی ہیں, بتا دوں میں آپ. جیسے کم عمری میں شادی ہو گئی, بچی گھر چلی گئی سسرال, وہ بیچاری ابھی اس کو گھر میں بھی کھیلتی کودتی تھی زیادہ, اس کو کچن کی فکر نہیں ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے نا. اب باپ تو برداشت کر لیتا ہے, باپ تو کہتا ہے, اس کو پتا ہے میری بچی کی ابھی میچور نہیں ہوئی ہے, چلو کبھی پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تھوڑی سی تنبیہ کر دیں گے. تو ایسی نا سمجھ بچیاں ہوتی ہیں, ان کی جب شادی ہو جائیں تو پھر ساس اس کا گھوٹالا جو ہے نا کچومڑ بناتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی میری بیٹی بھی تو اس عمر میں کون سا اتنی سمجھدار تھی, اور اگر تھی بھی تو سب کی تھوڑی ہو سکتی ہیں, بھائی میری تھی اس کی نہیں ہے. تو اس کو ذرا دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا نا, وہ گڑیا سے کھیلتی تھی, اتنی کم عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کو اتنا بالکل ان کی مینٹل اپروچ سے اونچے کاموں کا مکلف بنایا. نبی ان کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا گھوڑا تھا پر والا, تو آپ نے امی عائشہ سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا, وہ تو ہوا میں اڑا کرتے تھے, تو یہ بھی ہمارا پروں والا گھوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حبشیوں کا کھیل دکھاتے تھے مسجد نبی میں, حبشی کھیل رہے ہوتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیوار کے اوپر کھڑا کیا اور حبشیوں کا
کھیل دکھایا. کتنے مصروف زندگی نبی کی, ایک ایک سیکنڈ کروڑوں روپے کا, مگر اپنی زوجہ چونکہ کم عمر ہے وہ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. دوسری زوجہ کو نہیں دکھایا, وہ میچور ہے, وہ بڑی ہے, ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. بھائی ان کو دلچسپی ہے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں سوچو جو نو عمر لڑکی ہوگی اس نے کتنی دیر وہ کھیل دیکھا ہوگا. جب تک امی عائشہ وہ کھیل دیکھ کے تھکی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو نیچے نہیں کیا. تو بھائی اگر سسرال میں کوئی ایسی بچی چلی جائے بیچاری, بعض عمر ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی میچور نہیں ہوتی, باولی سی ہوتی ہیں, تھوڑی سی بیوقوف سی ہوتی ہیں, تو ساسیں ان کو ایسا گھوٹالا نکالتی ہیں نا, ان کا تانے دے دے کے. میں نے تو ساسوں کے گھوٹالے دیکھے ہیں, ہم بھی اسی ماحول میں رہے ہیں نا. ایسا گھوٹالا وہ پاگل ہو جاتی ہے اس گھر میں جا کے, تانے دے دے کے. وہ روٹی کچی پکا دے گی, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا سکھائی نہیں ہے. یار یہ کتنا غلط تانا ہے یار, آپ اس کی ماں کا ذکر بار بار کر رہے ہو ہے بھائی. وہ بیچاری سوتی رہ گئی, آنکھ نہیں کھلی, تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو تانے گے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے, بیوی کا غلام بنا ہوا ہے. چھوڑو یار, نہیں آنکھ کھلی پڑی ہوئی کیا ہے گھر میں, خود اٹھ کے پی لو. میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ جو بہویں ساس کی خدمت نہیں کرتی اچھا کرتی ہیں, ان کو بھی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. وہ آج کل جو ماڈرن لڑکیاں ہیں انہوں نے تو احترام بالکل چھوڑ ہی دیا ہے, وہ بھی غلط کر رہی ہیں, لیکن یہاں سے بھی کوئی اچھی رپورٹیں نہیں ہیں. تو وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بہو اگر تیز نکل آئے نا کانفیڈنس والی, وہ ساس کا گھوٹالا نکالتی ہے. وہ کہتی وہ جو ہے نا بڑا ناخن پہ رکھتی ہے اس کو, چل نکل یہاں سے. وہ ایسا اس کو وہ جو ہے نا وہ باولا وہ ہوتا ہے, وہ جو درمیان میں جس نے میری تقریریں سن کے شادی کی ہوتی ہے نا, وہ باولا بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں. تو اگر وہ تیز نکل آئے وہ ماں کو نہیں پوچھتی, اور وہ بیچاری بے وقوف سی آ گئی, میچور نہیں ہے, تو ساسیں گھوٹالا نکالتی ہیں. تو پھر بھائی جب سب انجوائے کرو, پھر کیا خیال ہے, پھر انجوائے کرو, پھر پٹو ایک دوسرے سے, مار کھاؤ. آپ بھی تو ویسے ہی ہو نا, آپ بھی تو ویسے ہو. اگر آپ کو موقع ملتا, ہمارے فرمایا کرتے تھے, ہم فرعون کو جو برا بلا کہتے ہیں, اگر ہمیں فرعون جیسی دولت مل جائے, حکومت مل جائے, تو خود سوچو کیا ہم فرعون سے کم ہوں گے بھائی. فرعون تو بدنام ہو گیا, ورنہ جذبہ ہر ایک کا وہی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ابھی تو ہے نہیں نا, اس لیے جذبہ نہیں آ گیا, تو شاید کوئی بھی فرعون سے پیچھے نہ ہٹے. تو بہتر پتہ ہے کیا ہے, اس زمانے میں افضل یہی ہے کہ شادی کرتے ہی بیوی کو, بلکہ شادی کرنے سے پہلے گھر کا انتظام کرو. بیگم اس گھر میں جائے گی, ادھر آئے گی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اماں بہت اچھی سیدھی سادی ہیں, پھر تو لے آؤ. اماں کا آپ بچوں کو پتا ہوتا ہے میری اماں کتنی تیز ہیں. اگر آپ کو پتا ہے میری اماں ذرا تیز ہیں, بہت ہوشیار ہیں, تو پھر بول دو کہ بھائی اماں بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ اس معاملے میں بڑی نرم دل تھی. ان کے اگر کبھی جھگڑے ہوئے تو بیٹی سے ہوئے, بہویں سے نہیں ہوتے تھے. وہ ہمیشہ بہوؤں کی سائڈ لیتی تھی. لیکن ایسی ساسیں مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ میری والدہ کی مغفرت, وہ کبھی بھی ان سے ان کی بہویں پریشان نہیں ہوئی, بلکہ ہر بہو کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری والدہ کے بارے میں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. سمجھ رہے نا, میرے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ میں اگر ایک زوجہ کے گھر والدہ کو لے آؤں تو دوسری کا منہ اتر جاتا تھا کہ میرے گھر کیوں نہیں لے کر آ رہے, وہاں کیوں نہیں رکھا ہوا. لیکن ایسی ساسیں مارکیٹ میں وہ کچھ نہیں کہتی تھیں, خدمت کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو خود اٹھ کے کر لی, بلکہ خود کاموں میں. ان کو گھریلو جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. تو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اماں آپ کے ابا نے تو برداشت کر لیا, ٹھیک ہے نا. کچھ دن پہلے ایک خاتون آئی مجھ سے ملنے کے لیے نا, تو وہ ایسے چبا چبا کے باتیں کر رہی ہوئی, اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہی تھی. تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے شوہر دنیا سے جا چکے ہوں گے اب تک. میں کہہ رہا تھا کہ یار 10 منٹ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں. میں ان کو کوئی نصیحت کر رہا تھا تو سنتی نہیں تھی, درمیان میں بات کاٹ کے پھر شروع ہو جاتی. حالانکہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں تو سنو تو صحیح اگلا کیا کہہ رہا ہے. کوئی بات میں ابھی سمجھانا شروع کرتا, پھر وہ نہیں یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. وہ جھگڑا چل رہا تھا ان کا کوئی گھر میں. مجھے اندازہ ہو گیا, میں نے کہا تو بہت تیز خاتون ہے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر, میں مجھ سے 10 منٹ یہ برداشت نہیں ہو رہی, ان کے شوہر نے 25-30 سال ان کو کیسے برداشت کیا. تو مجھے یقین ہو گیا تھا یقیناً یہ بیوہ ہوں گی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو میں ان سے کہنے والا تھا, میں تو ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تھا, ورنہ مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک وہ بندہ, میں اگر آدھا گھنٹہ بیٹھوں تو میرا انتقال ہو جائے, صحیح ہے نا, مزید بیٹھ جاؤں.
تو اب جب مجھے 15 منٹ میں اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنی تیز خاتون ہے تو بچوں کو تو پتا ہوگا نا ہماری اماں کیسی ہیں. اب بچوں کو تو چاہیے کہ برداشت کریں کیونکہ ماں ہے, جیسی بھی ہو بہرحال آپ کو تو اس نے جنا ہے, آپ پر تو احسان کیا, لیکن بہو تو نہیں وہ برداشت کر پائے گی نا. تو اس قسم کے بچوں کو میں مشورہ دیتا ہوں, بھائی پہلے سے بولو اماں بہو اس گھر میں نہیں آئے گی, اور اس میں اڑ جاؤ, اماں اس گھر میں نہیں آئے گی, مجھے پتا ہے آپ بہت اچھی ہیں لیکن اتنی اچھی میری بیوی افورڈ نہیں کر پائے گی, ٹھیک ہے نا. اماں سے لڑو نہیں کہ آپ تیز ہیں, ایسا نہ بولو اماں کو, بس بولو اصول یہ ہے, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ بھائی الگ گھر ہوگا بہو وہاں آئے گی, ورنہ میں آپ کو بتاؤں بڑا عذاب بن جاتی ہے زندگی, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. نہ مفتی صاحب کے پاس اس کا حل ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو میں صحیح کر دوں گا, نہیں ہوں, میں بھی یہی کہوں گا بھائی الگ کرو. نہ کسی دنیا میں گوگل کے پاس حل نہیں ہے اس کا, ہر چیز گوگل بتا دیتا ہے. گوگل پہ آپ لکھ کے دو گے کہ میری اماں اور بیگم میں نہیں بن رہی ہے, اس کا حل بتاؤ, گوگل پہ ہے گا بھائی میرا اونر جو ہے نا اس کی بیوی اور اماں میں بھی نہیں بن رہی, وہ خود پریشان ہے, ورنہ گوگل اس سے بھی زیادہ ترقی کر چکا ہوتا. تو یہ حل نہیں ہے, اس کا حل یہی ہے, بڑے بزرگ کہہ گئے بھائی الگ رکھو, سکون سے زندگی گزرے گی. کافی ہو گیا آج, بہت زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.